مفتی رشید احمد خورشید آفیشل۔ ہمارے ہاں معاشرے میں اب اس حد تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ اب اچھا کام کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا دین پر عمل کرنا مشکل ہے۔ دین پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے، بنیادی چیز ہے ماحول۔ دین پر عمل کرنا مشکل اس وقت اس کو صحیح سمجھا جاتا کہ جب معاشرے کے 90% لوگ دین پر عمل کریں اور پھر وہ کہیں کہ ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے، اس کا مطلب دین مشکل ہے۔ لیکن اگر معاشرے کے 90% لوگ عمل نہیں کر رہے اور 10% عمل کر رہے ہیں، ان کو جو مشکل پیش آ رہی ہے یہ اس وجہ سے نہیں کہ دین مشکل ہے، دین آسان ہے، یہ اس وجہ سے کہ معاشرہ عمل نہیں کر رہا تو مشکل لگ رہا ہے۔ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے، ہم جس فیلڈ سے بھی وابستہ ہیں، جس شعبے سے بھی وابستہ ہیں، بزنس ہے، جاب ہے، اسٹڈی ہے، ٹیچنگ ہے، جو بھی کام ہم کرتے ہیں، اپنی اس فیلڈ کو اسلامائز کر دیں، اپنی فیلڈ کو اسلامائز کر دیں، بس اتنا کام کر لیں۔ ہمارے ہاں ایک اگر محکمے میں کوئی آدمی کام کر رہا ہے اور وہ رشوت نہیں لیتا، اس کے لیے کام کر رہا، ہمیں لوگ فون کرتے ہیں نا کہ میں رشوت نہیں لینا چاہتا، مجھے ٹرانسفر کر دیتے ہیں، دوسری جگہ جاتا ہوں وہاں کہتا ہوں میں رشوت نہیں لوں گا، وہاں سے مجھے کہیں اور ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ اب ایک آدمی کا گھر ہے یہاں پر اور ٹرانسفر آپ اس کا ہب چوکی میں کر دیں تو وہ تو کہے گا بس ٹھیک ہے رشوت لے لیتا ہوں، اب کیا کروں، یہاں سے ڈیلی کون ہب چوکی جائے گا؟ یہ صورتحال ہے، لیکن یہ ہمیں کرنا پڑے گا، معاشرے کو چینج کرنا پڑے گا۔ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ پہلے میں بے وقوف تھا تو معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتا تھا، ابھی مجھے عقل آئی ہے تو اپنے آپ کو تبدیل کر رہا ہوں۔ قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم نے معاشرے میں دینداری کا وہ نمونہ پیش کرنا ہے جس سے لوگ دین کے قریب آئیں۔ یہ دیندار لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ کوئی کام ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے لگے کہ یار دین کی طرف آئیں گے تو ہم مشکل میں پڑ جائیں گے۔ یہ ہے نا ہمارے جو کرکٹر ہیں، کیا نام ہے ابھی آج کل بڑے مشہور، رضوان، محمد رضوان، سب کو پتا ہے نا ماشاءاللہ دیندار آدمی ہے، نماز پڑھتے ہیں، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ایک ان کی شہرت اس وجہ سے، ساتھ ساتھ کرکٹ میں بھی نمبر 1 ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ تو اگر وہ نمازیں تو ساری پڑھتے اور رن ایک نہیں بناتے، کون ان کی ریسپیکٹ کرتا؟ وہ لوگ کہتے یہ دین کی وجہ سے ایسا ہے، لیکن وہ نماز کا بھی پابند اور اپنی فیلڈ میں بھی نمبر 1۔ ایسے مسلمان دنیا کو ہو نہ ملے تو لوگ پھر کہتے ہیں یار ہم بھی ایسے بنیں گے۔ بھائی آپ کرکٹر ہی بن جائیں، آپ بولر بن جائیں، آپ بیٹسمین بن جائیں، اسلام میں کوئی منع تو نہیں ہے کہ آپ بیٹسمین نہیں بن سکتے، آپ کرکٹر نہیں بن سکتے، آپ پلیئر نہیں بن سکتے۔ بالکل آپ پلیئر بھی بن سکتے ہیں، آپ بیٹسمین بھی بن سکتے ہیں، آپ کوئی کسی اور کھیل کے ایکسپرٹ بھی بن سکتے ہیں، ہاں ایک شرط کے ساتھ کہ اسلام مقدم ہوگا اور باقی ساری دنیا۔ حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو جائیں۔ ایک انسان مسلمان کو یہ پتا ہو میں پہلے مسلمان ہوں پھر ڈاکٹر ہوں، لہٰذا میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، میں کسی کو غلط ٹیسٹ لکھ کر نہیں دوں گا، میں کسی کو اس کی اوقات سے زیادہ بلا وجہ دوائی لکھ کر نہیں دوں گا، میں بلا وجہ لیبارٹریوں سے کمیشن دوں گا، اس لیے کہ میں پہلے مسلمان ہوں پھر ڈاکٹر ہوں۔ تو غریب سکون میں آ جائے گا یا نہیں آئے گا؟ انجینئر ہے، یہ سارا برکت نہیں مل سکتی ہمیں جب تک ہم اپنے آپ کو سیٹ نہیں کریں گے۔ دیکھیں ڈاکٹر لوٹے گا نا غریب کو، تو ہو سکتا ہے انجینئر اس کے پاس جائے اور وہ لوٹ لے اس کو، تو یہ ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہے نا، انجینئر تو نہیں ہے نا، کسی وقت یہ بھی انجینئر کے پاس آئے گا، جب انجینئر کے پاس آئے گا پھر وہ لوٹے گا، وہ کہے گا
10 लाख کا बिल बनता है, दिल ही दिल में 2 लाख एक्स्ट्रा कहेगा भाई 12 लाख में होगा, 10 लाख में नहीं हो सकता। ये इंजीनियर जाएगा किसी रेडी वाले के पास, उससे फ्रूट खरीदेगा, सब्जी खरीदेगा, जाएगा दूध खरीदेगा, दूध वाला पानी मिला के दे देगा उसको। तो वो जो आपने 1 लाख कमाए थे वो तो आपने दे दिए, कहीं पानी के बदले में दिए, कहीं लकड़ी के बुरादे के बदले में दिए, कहीं किसी ने आपको लकड़ी पीस के दी। क्या किया इस 1 लाख का आपने? इसकी मिसाल ऐसे कि आप बहुत ज्यादा पैसे कहीं डालें और नीचे से जेब में सुराख और निकलता रहे। तो आपने यहां से कमाए, यहां से निकल गए, यहां से कमाए, यहां से निकल गए। और अगर ईमानदारी हो तो यहां से कमाएंगे तो महफूज रहेंगे। ये इस्लाम की बरकत है।